اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کے سامنے خواب کی حالت میں اگر آپ کو گھر نظر آئے تو اس کی تعبیر مکمل تفصیل کے ساتھ اس ویڈیو میں بیان کی جائے گی۔ تو سب سے پہلے گھر کیا ہے؟ گھر امن کی جگہ ہوتی ہے، جہاں امن نہ ہو وہ گھر تصور نہیں کیا جاتا۔ تو اس لیے گھر کے متعلقہ جو ویڈیو ہے، اگر آپ کو خواب کی حالت میں آتی ہے اور اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں تو اس کی تفصیل اور تعبیر اس ویڈیو میں مکمل ہوگی، اور آپ نے سکپ کیے بغیر اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک مکمل دیکھیں، تاکہ ہر قسم کا نالج خواب کی حالت میں اگر گھر نظر آتا ہے یا اس کی مختلف صورتیں نظر آتی ہیں تو وہ نالج آپ تک پہنچایا جا سکے۔ تو ہم آگے چلنے سے پہلے اپنے تمام دوستوں کو، اپنی بہن بھائیوں کو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے وہ بڑی ریسرچ کے بعد قرآن و حدیث کی روشنی میں تیار کی جاتی ہے اور وہ آپ تک پہنچ سکے، اور اپنے دوستوں میں بھی شیئر کر دیجئے تاکہ ان کو بھی اچھا نالج مل سکے۔ عورت جو ہوتی ہے، گھر جو ہے، حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں عورت کو پتہ نہیں ہوتا جب وہ پیدا ہوتی ہے تو اس کا پیدا ہونے والی جگہ کہاں ہوتی ہے، جوانی والی پڑھائی والی جگہ کون سی ہوتی ہے، لیکن اس کا اصل جو گھر ہوتا ہے وہ شادی کے بعد ہوتا ہے۔ تو وہ اگر اچھا مل گیا تو اس دنیا میں وہ جنت کے متبادل ہے، اگر وہ اچھا نہ ملا، اگر برا گھر مل گیا تو وہ جہنم کے بالکل اس کی مشابہت ہے۔ تو اس لیے اچھے گھر کا ہونا یہ انسان کے لیے، عورت کے لیے، ہر گھر کے لیے یہ ضروری ہے، مرد عورت کے لیے، کہ اللہ پاک ہر گھر میں سکون عطا فرمائے، ہر گھر میں اللہ کی رحمتیں ہوں اور اچھی سوچ کے لوگ مالک ہوں۔ اگر خواب میں یہ دیکھے کہ گھر کو ستونوں سمیت جگہ سے اٹھا لیا گیا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو بامروت اور مہربان عورت سے شادی کرے گا۔ اور اگر دیکھے کہ گھر کا دروازہ نیا بنا ہوا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مالدار عورت سے شادی ہوگی اور وہ مالدار ہوگا۔ اور اگر دیکھے کہ تنہا گھر ہے اور چونا لگا ہوا ہے تو یہ معلوم نہیں کہ گھر ہے کس ملک میں، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ گھر والا دنیا سے چلا جائے گا، وہ اس دنیا سے مر سکتا ہے۔ اور اگر دیکھے کہ گھر کا دروازہ پرانا ہے اور وہ گھر میں بند ہے اور وہ گھر دوسرے گھروں سے ملا ہوا بھی ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو تکلیف، دکھ اور بیماری جو ہے اس سے آپ کو نجات ملے گی۔ آپ اگر بیمار ہیں تو اس سے شفا ملے گی، اگر دکھ میں ہیں تو آپ کا دکھ ختم ہو جائے گا، آپ کا اوپر کوئی سختی ہے تو وہ سختی ختم ہو جائے گی۔ اگر دیکھے کہ اپنے گھر کا دروازہ خود توڑا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مال جمع کرے گا۔ اور اگر دیکھے کہ اس کا گھر بہت بڑا ہو گیا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا مال جو ہے وہ نعمت بہت زیادہ ہوگی، اور اس کے خلاف دیکھے، اگر وہ اس کے الٹ دیکھے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے اوپر مال و نعمت تنگ کر دیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر دیکھے کہ اس کے گھر کی دیوار یا گھر گر گیا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو بہت سا مال ملے گا، بہت عزت ملے گی۔ اور اگر دیکھے کہ اس کا گھر بے حد درجہ خراب ہو گیا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو مال اور درہم ملیں گے۔ اور اگر دیکھے کہ لوہے کا گھر ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بہت زیادہ امیر ہو جائے گا۔ اور اگر دیکھے کہ اس کے گھر کا دروازہ چاندی کا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ توبہ کرے، معافی مانگے، اللہ سے ڈرے، کیونکہ قرآن مجید میں ایک آیت کا ترجمہ ہے کہ جو لوگ رحمان کے ساتھ کفر کرتے ہیں ان کے گھروں کی چھت جو ہے وہ چاندی کی ہے۔ اور اگر مالدار ہے تو نعمت اور زیادہ ہوگی، اور نعمت زیادہ ہوگی۔ اگر دیکھے کہ اس کے گھر کے آس پاس کوئی گھر نہیں ہے
تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا حال تباہ ہوگا۔ تو یہ گھر کے حوالے سے آپ کو ویڈیو جو ہے وہ بنائی گئی ہے۔ اس کی تعبیر جو ہے وہ بڑی ریسرچ کے بعد بڑی محنت کے ساتھ تیار کی گئی ہے، اور ہم اپنے دوستوں سے، اپنے بہن بھائیوں سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی خواب آتا ہے تو ہمیں ہمارے کمنٹ سیشن میں آپ وہ بھیجیں، تاکہ ہم اس کو دیکھ کر مکمل ہماری ٹیم اس کے اوپر ریسرچ کر کے آپ کو اس کے خواب کی تعبیر بتا سکے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو۔ تو گھر جو ہوتا ہے، میں اپنے دوستوں کو بار بار کہتا ہوں کہ اپنے گھروں میں دین لاؤ، اپنے گھروں میں صبح اٹھ کر قرآن پڑھا کرو، اپنے گھروں میں اٹھ کر اپنے بچوں کو تعلیم دیا کرو۔ صبح سویرے جب انسان اٹھتا ہے تو اللہ کے حضور جب کھڑا ہوتا ہے، اللہ سے باتیں کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، خیر و برکت مانگتا ہے، تو وہ گھر کبھی برباد نہیں ہوتے، وہ اللہ کی برکت سے آباد ہو جاتے ہیں۔ جو اکثر گھروں میں لیٹ اٹھتے ہیں، صبح کی نماز ادا نہیں کرتے، بچوں کو اچھی سوچ نہیں دیتے، اچھی پرورش نہیں کرتے، ان کے پیٹ میں حلال کا لقمہ نہیں بھیجتے، تو وہ یقیناً اس دنیا میں بھی خسارے میں رہیں گے، اور آخرت والی زندگی بھی ان کے لیے بہت تنگ کر دی جائے گی۔ تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اپنے بچوں کو بتایا کرو، اپنے بچوں سے شیئر کیا کرو، بیٹا یہ زندگی ہے، زندگی تو مختصر سی ہے، ایک دفعہ دنیا میں ہم آئے ہیں، تو جب چلے جانا ہے تو دوبارہ اس دنیا میں نہیں آنا، تو یہ ایک امتحان والی جگہ ہے۔ یہ گھر جو ہے، اپنی بیٹی کو بھی یہ کہو کہ بیٹا صبح اٹھے، اللہ کا جو نماز ہے، اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے مانگو، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مال کے دروازے کھول دیں گے، عزت کے دروازے کھول دیں گے، آپ کے گھر میں امن اور سکون آ جائے گا۔ اگر کوئی گھر میں کوئی آگے غلط بھی ہوگا، اللہ پاک اس کے جو دل ہے اس کو وہ موڑ دے گا، اور آپ کے لیے وہ کم از کم وہ اچھا ہو جائے گا۔ تو اگر آپ کی دعا اپنے تہ دل سے اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ پاک وہ ہیں کہ کسی کی دعا کو رد نہیں فرماتے۔ تو آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک آدمی تھا، تو وہ اپنے صنم کو یاد کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ رات کو یا صنم یا صنم یا صنم یا صنم، تو اس کو نیند آ گئی۔ جب اونگ آئی تو اس نے منہ سے بھول کر یہ کہا، پہلے کیا کہہ رہا تھا، یا صنم یا صنم یا صنم، اس کے منہ سے بھولتے ہوئے وہ اونگ کی وجہ سے اس کے منہ سے نکل گیا یا صمد۔ تو اللہ نے اوپر سے جی جی کر کے جواب دیا، جی میرا بندہ، جی میرا بندہ، جی میرا بندہ۔ تو جو فرشتے تھے وہ آ کر کہنے لگے، یا اللہ، اس آدمی نے تو اپنے وہ صنم کو بلا رہا ہے، اپنے دنیا کا جو اس کی جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کو بلا رہا ہے، تو وہ تو اونگ اس کو آئی ہے، نیند آئی ہے، تو اس نے بھول کر آپ کو یاد کیا ہے یا سمد، اس کے بے سخت منہ سے نکلا ہے۔ اللہ پاک نے اس فرشتے کو کہا کہ اے فرشتو، صنم اور سمد میں فرق یہی ہے، جو ہمیں بھول کر یاد کرتا ہے تو ہم اس کو بھی جی جی کر کے جواب دیتے ہیں۔ اللہ کی ذات وہ ذات ہے، اگر اس کو یاد کرو گے تو اللہ کی قسم وہ آپ کو مایوس نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔